دوستو، عزیزوں، پیارے ساتھیوں، میں محمد امتیاز گورنمنٹ اردو ٹیچر +2 ہائی اسکول برراج موتی پور مظفر پور میں پوسٹڈ ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں لے کر حاضر ہوں 10واں کلاس، اور صرف 10واں ہی نہیں، 9واں کا بھی اردو درخشاں اردو۔ دوستو، عزیزوں، پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے درخشاں اردو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ درخشاں کا معنی ہوتا ہے روشنی، یعنی نور، لائٹ، پرکاش۔ ہمیں تو درخشاں اردو کی کتاب تو پڑھنی ہی ہے، لیکن 10واں کلاس میں 10واں درجہ میں ہم کو روشنی اردو کی کتاب بھی پڑھنی ہے۔ اب اردو زبان کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، گفتگو، آپسی بات چیت۔ اردو زبان کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں۔ لشکر کا معنی فوج ہوتا ہے۔ جس طرح ایک لشکر میں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اسی طرح اردو زبان کئی زبانوں کو، جیسے ہندی، سنسکرت، انگریزی، عربی، فارسی وغیرہ سبھی زبانوں کو ملا کر اردو زبان بنی ہے۔ اس لیے اتنی پیاری اور میٹھی زبان اردو زبان ہے۔ اردو زبان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ نثر اور دوسرا حصہ شاعری۔ نثر اور شاعری، اپنی بات کو بڑا سے بڑا کر کے بتانا نثر ہے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں مختصر یعنی چھوٹا کر کے سجا کر لکھنا شاعری ہے۔ نثر میں افسانہ یعنی کہانی، مضمون، ناول، مکتوب نگاری یا خط لکھنا، انٹرویو، خاکہ، رپورتاج، خطبہ وغیرہ آتا ہے۔ اور شاعری ہے۔ شاعری کو بھی 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک غزل اور دوسری نظم۔ غزل کے بارے میں کچھ باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ غزل کا لفظی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی عورتوں کی تعریف کرنا ہے۔ غزل میں حسن و عشق کی باتیں کی جاتی ہے۔ اس میں 2 طرح کے عشق کی باتیں کی جاتی ہے، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی میں صرف خدا سے عشق کی باتیں کی جاتی ہے، اور عشق مجازی میں صرف دنیاوی عشق، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، لڑکا لڑکی، عاشق معشوق وغیرہ کا عشق کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے۔ اب غزل کے پہلے شعر کو مطلع، میم تو لام عین مطلع، اور مطلع کے فوراً بعد جو شعر آتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اور شعر آخر میں، آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص ایک چھوٹا سا نام لکھتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ میم قاف تو عین، مقطع کہتے ہیں۔ اب میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس ٹاپک کا نام کچھ نہیں ہوتا ہے غزل کے ٹاپک کا نام، یعنی اوپر جو ہم ٹاپک لکھتے ہیں تو غزل کیسی بھی ہو، اس کے ٹاپک کا نام صرف غزل ہوتا ہے، یعنی صرف غزل ہم لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی شاعر کی غزل ہوتی ہے، صرف اوپر غزل لکھی ہوتی ہے۔ لیکن نظم میں ایسی بات، نظم کئی طرح کی ہوتی ہے اور نظم کا نام بھی ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر نظم لکھتے ہیں اس ٹاپک کا نام اوپر ہوتا ہے، جیسے زہر عشق، گلزار نسیم، جذبہ عشق وغیرہ وغیرہ۔ اب نظم کے بارے میں میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نظم کا لفظی معنی انتظام کے ہیں، یعنی جس طرح مالی پھولوں کو باغ سے توڑ کر لاتا ہے اور اکٹھا کرتا ہے اور اس کو گوندھتا ہے، اس کے بعد مالا تیار ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح شاعر چھوٹے چھوٹے لفظوں کو اکٹھا کر کے، یعنی انتظام کر کے اکٹھا کرتا ہے اور ایک لائن میں سجاتا ہے، اس کو مصرع، اور 2 لائن یعنی 2 مصرع ہونے کے بعد اس کو شعر کہا جاتا ہے۔ اور کئی شعر جب ایک جگہ ہوتے ہیں تو اس کو اشعار کہتے ہیں، اور کئی اشعار سے ایک نظم بنتی ہے۔ نظم میں مرثیہ، رباعی، مثنوی، قصیدہ، قطع، نعت پاک، حمد پاک، منقبت، مناجات وغیرہ یہ سب نظم ہیں۔ دوستو، درخشاں اردو میں سب سے پہلے یعنی پہلا درس
پہلا لیسن 10واں کے درخشہ اردو میں ہم لوگوں کو حمد پڑھنا ہے، شبنم کمالی۔ یہ تو صرف میں کتاب کی بات نہیں، میں کچھ جانکاری کی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگلے ویڈیو میں میں حمد لے کر آؤں گا 10واں کلاس میں۔ سب سے پہلے آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے میرے چینل کو بیل آئیکن دبا دیجئے۔ میں سبھی لیسن کو پورا پڑھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔